الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز دوستو، آج 22 ربیع الاول سن 1446 ہجری بمطابق 27 ستمبر 2024 جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کے حوالے سے کہ جس مہینے کو رب کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے جانے کے لیے انتخاب فرمایا، اس مہینے کے حوالے سے میں 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے بارے میں، خطبات میلاد النبی، کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے بیانات ہیں۔ اس میں وہ ایک عجیب نقطہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی اسی مہینے میں ہے جس مہینے میں نبی علیہ السلام کا 63 سال بعد انتقال ہے۔ فرمایا کہ ایک ایک چیز اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو چن کے دی ہے، چاہے وہ حضور کی قوم ہو، چاہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ ہو، چاہے حضور پاک علیہ السلام کا شہر ہو، چاہے حضور علیہ السلام کی نبوت ہو، چاہے مقام ہو، مرتبہ ہو، درجہ ہو، حیثیت ہو، ویلیو ہو، جو چیز ہو، اللہ تعالیٰ نے چن کر دی ہے۔ حضور علیہ السلام کو رب کریم نے وفات اور پیدائش کا مہینہ ایک بھی چن کے دیا۔ فرماتے ہیں اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ ہمیشہ پیدائش پہ خوشی ہوتی ہے اور ہمیشہ وفات پہ غم ہوتا ہے۔ تو جب یہ اصول ہے دنیا میں کہ پیدائش کی خوشی ہوتی ہے اور وفات کا غم ہوتا ہے، تو یہ دونوں ایک مہینے میں ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں اشارے سے سمجھایا ہے کہ پیدائش کی اتنی خوشی نہ کرو کہ تمہیں اپنی موت بھول جائے، اور موت میں اتنے مشغول نہ ہو جاؤ کہ تمہیں نبی علیہ السلام کی آمد بھول جائے۔ لہٰذا دونوں کو سامنے رکھو، درمیانی راستہ اختیار کرو۔ خیر الامور اوسطها، درمیانی راستہ بہتر ہے۔ یہ اشارہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے ربیع الاول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات کو اکٹھا کر کے ہمیں دیا ہے۔ اگر ہم یہی بات دیکھیں تو ہمیں ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ رسالت مآب علیہ السلام نے ہمیں ہمیشہ 2 چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ ایک چیز وہ ہے جس کو دین کا بڑھانا کہتے ہیں، ایک وہ ہے جس کو دین کا گھٹانا کہتے ہیں۔ دین کا بڑھانا بھی جائز نہیں ہے، دین کا گھٹانا بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی جتنا دین اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہے ہم اس کو دین سمجھیں۔ جس کو نبی علیہ السلام نے دینداری نہیں فرمایا ہم اس چیز کو دینداری کہہ دیں، اس کو شریعت کہہ دیں، تو یہ شریعت میں اضافہ بن جائے گا، اور شریعت میں اضافہ حرام ہے۔ اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین فرمایا ہے وہ شریعت میں دین کا حصہ ہے، ہم اس کے دین ہونے کا انکار کر دیں تو یہ بھی غلط بات ہے، یہ بھی حرام اور گناہ ہے۔ اسی وجہ سے اہل السنت والجماعت کو اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ وہ دین کو گھٹاتے بھی نہیں ہیں، دین کو بڑھاتے بھی نہیں ہیں، بلکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دیا ہے اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اہل السنت والجماعت کا مطلب ہے نبی پاک سے دین لینے والے اور صحابہ اور اہل بیت سے اس کی تشریح لینے والے۔ اہل السنت کا مطلب نبی والے، والجماعت کا مطلب صحابہ اور اہل بیت والے۔ اس جماعت سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے، اس جماعت سے مراد رسالت مآب علیہ السلام کی وہ تربیت یافتہ جماعت ہے جنہوں نے رسول اللہ سے دین سیکھا اور ہمیں بتایا۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم جب بھی دین اسلام لیں گے تو وہ حضور کی ذات سے لیں گے، لیکن حضور پاک کی ذات کے بارے میں کوئی تشریح ہوگی، حضور علیہ السلام کی شریعت کے بارے میں کوئی وضاحت ہوگی تو وہ حضور علیہ السلام کے صحابہ بتائیں گے۔ میں اسی پہ سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، ایک ہمارا شریعت کا اصول ہے، لیس الخبر کالمعائنہ۔ فرمایا ایک ہوتا ہے سننا، ایک ہوتا ہے دیکھنا۔ تو کا جو سننا ہوتا ہے نا وہ کبھی دیکھنے کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ اعلیٰ درجہ ہے اور جس کو سنا جاتا ہے وہ ادنیٰ درجہ ہے۔
میں مثال دے رہا ہوں، آپ اور ہم ساری زندگی اگر سنتے رہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک گھر ہے جس کو بیت اللہ کہتے ہیں، وہ اللہ کا گھر ہے، اس کا طواف ہوتا ہے اور وہاں پر لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک ہے اس کے بارے میں سننا، اور ایک ہے اللہ ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے کہ ہم بیت اللہ شریف کو جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھیں، وہاں کا طواف کریں، وہاں دعائیں مانگیں، اللہ یہ سعادت دے۔ مجھے بتائیں سننا اور دیکھنا ایک برابر ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو سننا اور ہے اور دیکھنا اور ہے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ حضور ایسے تھے، حضور کے بارے میں ہم نے سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے، ہم نے نبی علیہ السلام کو دیکھا نہیں۔ ہم نے نبی علیہ السلام کی شریعت کو حضور سے سنتے ہوئے اپنے کانوں سے نہیں سنا۔ جو صحابہ اور اہل بیت ہیں، ان لوگوں نے حضور علیہ السلام سے دین سنا بھی ہے، حضور کو دیکھا بھی ہے، اس لیے ان کی بات ہمارے لیے زیادہ معتبر ہے۔ وہ سمجھائیں گے کہ حضور علیہ السلام کی شریعت کی اس بات کا مطلب کیا ہے۔ میں مثال دینے لگا ہوں، جس وقت قرآن اور حدیث میں کوئی لفظ آتا ہے، جب ہم اس لفظ کی تشریح کرتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن اور سنت کی تشریح کرتے وقت بندہ صحابہ کرام سے پوچھتا ہے، یعنی ان کی کتابوں سے ان کے دلائل دیکھتا ہے کہ حضور کے صحابہ نے اس بات کی تشریح کیا کی ہے، حضور کی اہل بیت نے اس کا مطلب کیا بتایا۔ اگر پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت جو مطلب بتائیں ہم آگے بتا دیں تو وہ دین ہے، اگر ہم اس سے ہٹ کے بتائیں تو وہ دین نہیں ہے، بے دینی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سمجھانے لگا ہوں۔ یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہمارے نبی پاک علیہ السلام کلمہ یوں نہیں پڑھتے تھے، ہمارے نبی علیہ السلام یوں کلمہ پڑھتے، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ مجھے بتائیں اگر کوئی بندہ یوں کہے کہ میں حضور کے لفظ والا کلمہ پڑھوں گا اور وہ یوں پڑھنا شروع کر دے کہ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، نہ مسلمان رہے گا نہ اس کا نکاح رہے گا، کیونکہ تو ختم نبوت کا انکار ہو جائے گا۔ تو کلمہ کون سا پڑھے گا؟ جو حضور کے صحابہ اور اہل بیت نے پڑھا تھا، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اس سے پتہ چلا شریعت حضور سے لینی ہے، طریقہ نبی کی جماعت سے لینا، وہ بتائیں گے کس طرح ہم نے چلنا ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، ایک ہے روزہ رکھنا، آپ اور ہم سارے رکھتے ہیں، یہ عام روزے ہیں جسے صوم الایام کہتے ہیں۔ ایک صوم الوصال ہے، مسلسل روزہ رکھنا 6 دن کے، 7 دن کے، ایک ہفتے کا روزہ۔ پتہ ہے وہ روزہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام بعض اوقات روزہ رکھ لیتے اور وہ مسلسل چلتے نفلی روزوں میں۔ صحابہ کرام کو اس پر شوق ہوا کہ ہم بھی ایسا روزہ رکھیں۔ سیاستہ کی تمام کتابوں میں روایات موجود ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس گئے، نبی علیہ السلام کے صحابہ حضور کے گھر گئے، معلومات لیں تو فرمایا ٹھیک ہے ہم بھی ایسے لمبا روزہ رکھیں۔ تو انہوں نے لمبے روزہ رکھنا شروع کر اور بیمار ہو گئے، بستر پہ آ گئے۔ حضور علیہ السلام عیادت میں گئے، نبی علیہ السلام نے روزہ کھلوایا، حضور علیہ السلام نے بیمار پرسی کی اور فرمایا ایوکم مثلی، تم میری طرح کیسے ہو سکتے ہو؟ اللہ یطعمنی و یسقنی، تمہیں بغیر دکھائے اللہ مجھے کھلا دے، تمہیں بغیر دکھائے رب مجھے پلا دے، تم اس طرح لمبا روزہ رکھنا شروع کر دی۔ تو اس سے منع فرما، امت کو اس طرح کے روزے کی ترغیب حضور نے نہیں دی جیسے خود کیا، بلکہ اس طرح کے روزے کی ترغیب دی جس طرح حضور نے اپنی امت کو چلایا کہ آپ یوں کریں۔ اس سے سمجھ آیا حضور علیہ السلام نے ہمارے لیے آئیڈیل اپنی جماعت کو رکھا، ہم شریعت کے اوپر عمل کرنے میں ان کو دیکھیں گے، کبھی بھی اپنا عقل استعمال نہیں کریں گے۔ میں ایک مثال دینے لگا ہوں آپ کو، مثلا یہ جو لفظ ہے اس لفظ کا مطلب کیا ہے؟ ایک لفظ کے کئی مطلب ہوتے ہیں۔ یہ میں آپ کے سامنے اپنے بازو میں گھڑی اتارتا ہوں اور میں کسی سے پوچھوں یہ کیا ہے تو سارے کہیں گے یہ گھڑی ہے۔ اگر میں یہ لفظ ایک کاغذ پہ لکھ لوں گھڑی اور آپ سے پوچھوں مطلب کیا ہے تو میرے خیال میں 4-5 مطلب ایک گھڑی کے بن جائیں گے۔ گھڑی کا ایک معنی ہوتا ہے ٹائم پیس، جس سے ہم ٹائم دیکھتے ہیں، گھڑی کا ایک اور معنی بھی ہے، گھڑی کا معنی زمانہ بھی ہوتا ہے۔ میں مثال دوں، کس سے پوچھو نا سنا تو حج پہ گیا تھا تو وقت کیسے گزرا، وہ کہے گا عرفات کی گھڑی مجھے آج تک نہیں بھولی، عرفات کی روز رسول پہ حاضری کی گھڑی مجھے آج تک نہیں بھولی۔ تو بھئی گھڑی کا معنی تو یہ تھا، آپ نے ادھر کیوں لے لیا؟ تو کہتے ہیں گھڑی کا مطلب زمانہ بھی ہوتا ہے۔ کسی عام بندے سے پوچھیں بھی گرمی آ رہی ہیں تو کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا جی میں گھڑا تو نہیں لے سکتا لیکن چھوٹی سی گھڑی میں نے لے لی ہے پانی کے لیے، تو وہاں گھڑی کا معنی چھوٹا مٹکا ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی جھوٹی بات ہو کسی عالم دین کو دکھائیں تو وہ دیکھ کے کہے گا یہ حدیث نہیں ہے، گھڑی ہوئی بات ہے۔
تو اس گھڑی ہوئی کا مطلب ہوگا یہ بنائی ہوئی بات ہے، بناوٹی بات ہے، فیک نیوز ہے۔ تو لفظ ایک ہے، مطلب چار بن گئے، زمانہ بھی ہے، مطلب ٹائم پیس بھی ہے، اور مطلب جو ہے نا کیا کہتے ہیں جھوٹی بات بھی ہو سکتی ہے، اور مطلب چھوٹا مٹکا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک لفظ گھڑی کے چار مطلب ہے۔ اب جو آدمی مجھے دیکھ کر سن رہا ہوگا نا وہ بتائے گا کہ جب مولانا نے گھڑی کا لفظ بولا تھا تو مطلب کیا تھا۔ کسی کو لکھ کے دیں گے تو وہ اس وقت تک نہیں سمجھے گا جب تک سامنے والا نہ بتائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت بتائی ہے، صحابہ اہل بیت نے سنی ہے، ہم ان سے مطلب پوچھیں گے اس لفظ کا مطلب کیا ہے، اپنی طرف سے مطلب نہیں بیان کریں۔ اس کی مثال ایک اور بھی ہو سکتی ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں، میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں پانی دو، دے مجھے پانی۔ اب ذرا دیکھنا، میں مثال دے رہا ہوں، نہ مجھے پانی لینا ہے نہ میں نے پانی پینا ہے، فی الحال صرف سمجھانے لگا ہوں۔ میں نے ایک ہی لفظ کہا پانی دو، دو فکرے، ان نے مجھے پانی کس چیز میں دیا؟ بولتے نہیں ہیں، گلاس میں نے گلاس کا نام لیا، میں نے تو کہا پانی دو، دو لفظ بولے، تو گلاس میں کیوں آیا؟ یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر پانی کا مطلب کیا ہے۔ اور اگر میں غسل خانے میں نہا رہا ہوں، غسل کر رہا ہوں، اور یہی صرف دو لفظ بولو پانی دو، پانی کس چیز میں آئے گا؟ گلاس میں نہیں، بالٹی میں کیوں آئے گا؟ میں نے تو بالٹی کا نام نہیں لیا۔ آپ سارے کہیں گے کہ سننے والا دیکھنے والے کی بات کو سمجھتا ہے کہ اس پانی کا مطلب کیا ہے۔ تو بھائیو، جب سننے والا دیکھنے والی کی بات کو سمجھتا ہے تو حضور علیہ السلام دین سنانے والے ہیں، صحابہ اہل بیت دین سننے والے ہیں، اس لیے ہم اہل سنت والجماعت ہیں کہ دین نبی سے لیں گے، تشریح نبی کی جماعت سے لیں گے۔ وہ ہمیں دین سمجھائیں گے، وہ ہمیں دین بتائیں گے، اور ان لوگوں نے ہمیں یہ بات سمجھانی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی اس بات کا مطلب کیا ہے۔ اس بنیاد پر ہم صرف اہل سنت نہیں ہیں، صرف والجماعت نہیں ہیں، ہم اہل سنت بھی ہیں، والجماعت بھی ہیں کہ دین نبی سے لیں گے، تشریح نبی کی جماعت سے۔ اور یہ بات حقیقت ہے، یہ دنیا میں سب سے بہترین چیز ہے۔ دیکھیں، ستمبر کا مہینہ چل رہا ہے، 27 ستمبر ہے آج کا دن، آج سے 20 دن پہلے 7 ستمبر گزرا ہے۔ یہ 7 ستمبر 2024 کو 50 سال پورے ہوئے ہیں ایک واقعہ کو۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ آپ اور ہم سب کو پتہ ہے۔ 7 ستمبر 1974 کو حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں پورے پاکستان کے تمام مکاتب فکر، تمام مذہبی سیاسی جماعتوں نے مل کے قومی اسمبلی کے اندر ختم نبوت کا قانون بنوایا تھا۔ آپ کو ہم سب کو پتہ ہے، وہاں بھی یہی بات چلی تھی۔ وہ جو مرزا ناصر تھا نا، قادیانی جو آیا تھا اور وہ ختم نبوت پہ ڈنڈی مار رہا تھا، تو اس نے قرآن پاک کی آیت اٹھا کے لفظ بدلا تھا۔ اس نے کہا تھا قرآن میں وخاتم النبیین، حضور علیہ السلام کو ختم نبوت میں لیے۔ تو صاحب نے کہا بات تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ختم نبوت کا مطلب تمہیں نہیں آتا۔ وہ کہا کہ تم سمجھا دے۔ انہوں نے کہا قرآن میں ختم نبوت کا ایک معنی اور بھی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، مہر کا معنی بھی آتا ہے۔ تو خاتم النبیین کا معنی ہے حضور مہر لگانے والے نبی ہیں، لہٰذا اس نے مرزے کے اوپر مہر لگائی اور مرزا نبی ہے، یہ اس نے ڈنڈی ماری تھی۔ اور ختم کا ایک معنی مہر تو آتا ہے، یہ اس نے درمیان سے اپنے لیے راستہ نکالا تھا کہ ختم نبوت کا انکار ہو جائے۔ تو حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے جواب کو میں اپنے لفظوں میں سمجھاؤں تو انہوں نے فرمایا تھا آپ کی بات تب ٹھیک بنتی جب فرمانے والے حضور ہوں، سننے والے حضور کے صحابہ اور اہل بیت ہوں، اور وہ یہی مطلب بتائیں کہ حضور نے یہی مطلب بتایا جو تو بتا رہا ہے کہ حضور نے مہر لگائی ہے ادھر۔ فرمایا میں تمہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا مطلب سنا دوں کہ جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ہمیں اس کا مطلب بتایا۔ خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کی روایت پڑھی مسند بزار سے، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں۔ یہ جملہ کہا تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، کیونکہ دین میں 2 نمبری کی ایک بنیاد رکھ رہا تھا تاکہ اسمبلی سے میں اپنا الو سیدھا کروا لوں اور ختم نبوت کا انکار کروا لوں۔ لیکن مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی اصول سے ان کو پکڑا کہ دین نبی سے لیں گے، تشریح نبی کے سننے والوں سے لیں گے۔ فرمایا نہ تیرے باپ کی بات مانے گی نہ ہمارے باپ کی بات چلے گی، بات چلے گی رسول اللہ کی اور سننے والے ہوں گے پیغمبر کی جماعت۔ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، وہ جو ذلیل الخوار ہوئے وہ آج تک 50 سالہ گولڈن جبلی منا چکے ہیں کہ الحمدللہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ملک میں آئین دیا۔ تو اصول یہی ہے کہ دیکھنے والے کی بات کو سننے والا سمجھتا ہے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دین دیا ہے۔ جب بھی دین نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سمجھا ہے، اہل سنت والجماعت نے وہی سمجھا جو حضور نے اپنی جماعت کو سمجھایا۔ میں یہاں پر ایک مثال بھی آپ کی خدمت میں جواب کے طور پہ عرض کر دوں۔ اگر مہر والا معنی بھی لیں نا، قادیانیوں نے ڈنڈی ماری تھی، لیکن ہم اس کا جواب بھی الحمدللہ شافی کافی رکھتے ہیں۔ ہم انہیں کہتے ہیں اگر مہر والا مطلب بھی لے رہے جو آپ لے رہے ہو، تب بھی حضور آخری نبی ہے۔ جی وہ کیسے؟ ہم نے کہا مہر کب لگتی ہے؟ یہ اسٹیمپ کا ٹائم کون سا ہوتا ہے؟ اسٹیمپنگ کا جس وقت مہر لگے وقت کون سا ہوتا ہے بتائیں۔ آپ خط لکھیں کسی اپنے بھائی دوست عزیز کو آؤٹ آف کنٹری یا آؤٹ آف سٹی کسی جگہ بھیجنے کے لیے، جب آپ خط لکھیں گے خط پورا ہو جائے گا تب ڈاکیہ اوپر مہر لگائے گا ڈاک خانے والا، یا درمیان میں ابھی خط جاری ہوگا مہر لگائے گا؟ بولیے، آخر میں مہر لگائے گا، پہلے نہیں لگے۔ اسی طرح کوئی اسٹیمپ پیپر ہو جو ہم جسے اسٹامپ پیپر کہتے ہیں، یہ معاہدہ جب لکھا جا رہا ہو اس وقت مہر لگتی ہے جب یہ سارے دستخط کر چکے ہوں تب عدالتی مہر لگتی ہے، جب معاہدہ کمپلیٹ ہو گیا ہو تب مہر لگتی ہے۔ اسی طرح فتویٰ لکھا جا رہا ہے، کوئی مفتی فتویٰ لکھتا ہے تو آدھے سوال کے اوپر مہر نہیں لگا دیتا، جب تک سوال ہو جائے، گواہ ہو جائے، جواب ہو جائے، پوری بات مکمل ہو جائے، اس کے آخر میں مہر لگاتے، پہلے نہیں لگا۔ تو اگر ہم نے کہا مہر والا معنی بھی لیں تو اللہ نے حضور پاک کی آمد کے بعد نبیوں کی آمد پر مہر لگا دی، اب انبیاء کا سلسلہ ختم۔ اگر ہم یہ مطلب بھی لیں تو تب بھی یہی مطلب بنتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نئی نبوت کا دروازہ آپ نہیں کھول سکتے۔ تو میں پوری بات کا خلاصہ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بات کی کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خطبات میلاد النبی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب چن کر حضور علیہ السلام کو ایک ایک چیز دی ہے، نبی علیہ السلام کو قوم، قبیلہ، شکل و صورت، نبی علیہ السلام کا شہر، نبی علیہ السلام کا ملک، نبی علیہ السلام کا علاقہ، ایک ایک چیز اللہ نے چن کے دی ہے، انتخاب کر کے دی ہے۔ تو رسول اللہ کو ایک ہی مہینے میں 63 سال پہلے دنیا میں آنا، 63 سال بعد دنیا میں جانا، اور مہینہ ایک ہی ہے، تو اللہ نے یہ بھی انتخاب حکمت کے تحت کیا ہے، اور وہ حکمت یہی ہے کہ تم پیدائش کی خوشی میں وفات کو نہ بھولو اور وفات کے غم میں پیدائش کی خوشی کو نہ بھولو، درمیانی زندگی اختیار کرو، خیر الامور اوسطھا رہو، جو شریعت بتائے وہ مانو۔ اپنے دل کی مرضی، اپنے پیٹ سے بنائی ہوئی بات کا نام شریعت نہیں ہوتا۔ اپنے بات کو چھپا کر رسول اللہ کی بات کو لے کر دین کو آگے بتانا، اسے شریعت کہتے ہیں، اسے ایمان کہتے ہیں، اسے اسلام کہتے ہیں، اسے دین کہتے ہیں۔ اگر ہم لوگ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چل کے دنیا میں بھی اپنی بہتری چاہتے ہیں، آخرت میں بھی اپنی بہتری چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے بہترین، معجبین، دل نشین، حسین طریقہ یہ ہے کہ جس طریقے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو چلایا ہے، جس طریقے پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو چلایا ہے، اس طریقے کے اپنانے والے ہم بن جائیں، اس راستے کے اپنانے والے ہم بن جائیں، تعلیمات نبویہ پہ عمل کرنے والے بن جائیں، فرمودات نبویہ پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی، ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی، ہماری قبر بھی بہتر ہوگی، ہماری آخرت کی زندگی بھی خوشگوار بن جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت ہو، اپنی مرضی نہ ہو، اپنی لالچ کی بات نہ ہو، اپنی ادھر ادھر کے معاملات نہ ہو، بس شریعت کی بات ہو۔ شریعت نے جہاں ہمیں محبت سکھائی ہے وہاں محبت رکھیں گے، جہاں شریعت نے گنجائش دی ہے وہاں گنجائش دیں، جہاں شریعت نے نرمی کی ہے وہاں نرمی کریں، جہاں شریعت نے مضبوطی دکھائی ہے اس جگہ مضبوطی پیش کریں۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔